اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو آخری صورت نازل فرمائی اس کو سورۃ الناس کہا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس سورۃ الناس کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس صورت کا خلاصہ بتاؤں گا، کچھ تفصیل بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، کہ قل کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی قل کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، یہ لوگوں کو کہیے، کیا کہیے؟ فرمایا اعوذ کا معنی ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ جو ہے نا مرد حضرات، مرد اور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو میں پناہ میں آتا ہوں، میں کس کی پناہ میں آنا ہے؟ قل اعوذ، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس۔ رب کا معنی ہوتا ہے رب، پروردگار، ٹھیک ہے؟ ناس کا معنی ہوتا ہے لوگ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الناس رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ ملک الناس، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ٹھیک ہے؟ ملک تو ناس کا معنی لوگ، یعنی کہ کون ہے وہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے؟ رب کون ہے؟ جو لوگوں کا بادشاہ ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ آگے الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود کو، ٹھیک ہے؟ ناس کا معنی لوگ، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرمایا کہ میں لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہیں فرما رہے ہیں کہ لوگوں یعنی کہ تمام کائنات کا جو رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، ہے لوگوں کے یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کی پناہ میں آتا ہوں، چاہے جنات میں سے ہو، انسان میں سے ہو۔ پھر فرمایا کہ الہ الناس، سب لوگوں کے معبود، جو معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو سجدہ کرنا جائز ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کی کو چھپ جاتا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ آیت، بلکہ اس میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مستند حدیث ہے، روح المعانی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث کے مفہوم میں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل پر وسوسے ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اب جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے ایک شیطان اس کے دل جو سارا مسلط کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ نے اس کو عمر گلانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، جب ہوش اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ شیطان پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تو اس لیے تو فرمایا من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، خناس جو پیچھے چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، پیچھے چھپنے کا کیا مطلب؟ میں نے حدیث صاحب کو بیان کر دی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، جب وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، تو وہ پیچھے چھپ جاتا ہے۔ پھر جب وہ غافل ہوتا ہے تو پھر وہ آگے اس کو دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی کا معنی وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ کون ہے؟ شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیشہ بات یاد رکھیں، جو وسوسے ڈالنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ جو لوگوں کے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ دو قسم کو اللہ نے بیان فرمایا، من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جنات تو جو شیطان جنات کی شکل ہوتے ہیں، وہ تو انسان کو نظر نہیں آتے، جنات کی طرح ہوتے ہیں۔ اور کچھ جو شیطان ہوتے ہیں وہ انسانوں کے روپ میں ہوتے ہیں۔ انسانوں کے روپ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی باتوں سے، ان کے قول سے، ان کے فعل سے، ان کی شرارتوں سے انسان محفوظ نہیں رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس اللہ کی، کس سے پناہ مانگنی ہے؟ وہ لوگ جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ لوگ چاہے
جو جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، انسانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب آئیے چلتے کچھ میں اس کی آپ کے سب تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہیں۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے معوذتین 4 صورتیں ہوتی ہیں، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ نہیں، یہ 4 صورتیں نہیں ہیں، بلکہ معوذتین یہ 2 صورتیں ہیں۔ ان کو معوذتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔ ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صورتوں کی بڑی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں ایسی نازل فرمائی ہیں، وہ 2 صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کی مثال کوئی نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان 2 صورتوں سے کوئی شخص بھی مستثنیٰ نہیں ہے، مستغنی نہیں ہے۔ یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے کے بہت مؤثر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ وسوسوں میں گھرے پڑے ہیں، جادو کی وجہ سے پریشان ہے، وسوسوں میں پریشان ہے، تو ان 2 صورتوں کا اہتمام کیجیے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص چلہ کاٹ رہا ہے، کوئی شخص روحانی استاد بننا چاہتا ہے کہ لوگوں کا علاج کرتا ہے روحانی، تو پھر وہ اس کا چلہ کاٹتا ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا۔ تو یہ صورتیں فرمایا کہ جو یہ صورت ہے کوئی مستغنی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جسمانی بیماری سے بچنا چاہتا ہے یا روحانی بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان 2 صورتوں کو کثرت سے پڑھا کرے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ اچھا، ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ان صورت کو نازل فرمایا، 2 صورتوں کو۔ اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلی صورت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابتدا سورہ فاتحہ سے کی۔ آپ تھوڑا غور کیجئے، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب آگے دیکھ لیجئے، آخر جو 2 صورتیں، اس کے اندر بھی مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ ابتدا بھی مدد اللہ سے اور اختتام بھی مدد اللہ سے۔ ابتدا بھی کس سے؟ اللہ سے۔ سورت کی ابتدا ہوئی، اس میں بھی اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ابتدا ہوئی تو یہاں پر بھی حکم یعنی مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آپ کو جنات تنگ کر رہے ہیں، مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ آپ کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، مدد کس سے مانگنی؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ جادو سے پناہ مانگنا چاہتے ہو، مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اگر آپ وسوسوں میں گھرے پڑے ہیں، وسوسے آپ کو بہت زیادہ آتے ہیں، وسوسوں کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو میرے عزیز بھائی دوستوں اور بزرگوں، آپ کو چاہیے آپ کثرت کے ساتھ ان 2 صورتوں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہماری اس کورس کو جوائن کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہم پورا قرآن پاک کوشش کریں گے کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھائے، مختصر خلاصتاً ہر بات کو بیان کرے، ورنہ قرآن پاک تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس میں غوطہ لگائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی علم ہے کہ انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساری زندگی لگا دے تو اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جو ہمارے آتا ہے اپنے استادوں سے سیکھا ہے وہ اب آپ کو ضرور سکھائے گا۔ ہمارے کورس کو لازمی جوائن کیجیے، بالکل فری ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، بس دعا میں یاد رکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔